تو شیرانی صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہے کہ بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب کی ذات انتہائی گندی ذات ہے، حضرت جھوٹے انسان ہے، اور حضرت نے جو کچھ آج تک کیا ہے وہ اپنے مفادات کے لیے کیا ہے، اور ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب اور مولانا شیرانی صاحب دونوں ہی جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے پرانے اور چوٹی کے سیاستدان ہیں۔ اب ان دونوں میں اختلاف ہوا ہے، شیرانی صاحب مجمع کے سامنے آئے ہیں اور انہوں نے بہت کچھ بولا ہے۔ اب جب یہ سب کچھ بات سامنے آئی تو میرے ایک بھائی نے، بلکہ میرے بہت سارے رفقا نے جو میرے ساتھ مدرسے میں ساتھ ہوتے ہیں، ان سب نے مجھے تقریباً یہی کہا کہ حارث بھائی آپ کا بولنے کی جگہ ہے، آپ بول سکتے ہو، تو آپ اس موضوع پہ بات ضرور کرنا، اور بات وہ کرنا کہ جو حق کی بات ہو، ایک عام آدمی کے سمجھنے والی بات ہو۔ تو پوری بات دھیان کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ پورا مسئلہ اچھی طرح میری اور آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھو ادھر دو باتیں ہیں قابل غور۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ شیرانی صاحب نے کیا کہا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بات سے نتیجے کیا نکلیں گے۔ تو شیرانی صاحب نے جو کچھ کہا ہے اس کا خلاصہ اور لب لباب یہی ہے کہ بھائی مولانا فضل الرحمان صاحب کی ذات انتہائی گندی ذات ہے، حضرت جھوٹے انسان ہے، اور حضرت نے جو کچھ آج تک کیا ہے وہ اپنے مفادات کے لیے کیا ہے، اور ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ تو مولانا کی بات کے خلاصے میں دو باتیں ملی۔ پہلی بات یہ کہ مولانا فضل الرحمان صاحب غلط آدمی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو۔ باقی اور کوئی بات مولانا کی بات سے نکل نہیں رہی ہے۔ اس کے بعد اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اب اس ساری بات کے نتائج لوگوں کے ذہنوں کے اعتبار سے دو صورتوں میں نکل سکتے ہیں۔ ایک ظاہری اور سطحی صورت ہے کہ یار شیرانی صاحب مفتی محمود صاحب کے ساتھی ہیں، اور تب سے لے کے آج تک مولانا فضل الرحمان صاحب کو چھوٹے سے بڑا ہوتا ہوا دیکھنے والے انسان ہیں۔ جب وہ مولانا کے بارے میں ایک رائے دے رہے ہیں تو ممکن ہے کہ وہ رائے سچی ہو، حقیقت پہ مبنی ہو، اور حقیقت یہی ہو، اور ہمیں پھر اتنے بڑے چوٹی کی سیاستدان کی باتیں ماننی چاہیے۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے اپنی بات کی ایک چیز جوڑی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لو۔ اب اس بات کو ساتھ جوڑ دینا ان کی بات کو متنازع بنا دیتی ہے، جو گہری نظر کے لیے ایک انسان کو پکارتی ہے کہ بھائی ذرا اچھی طرح اندر تک بات جا کے دیکھو اور سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو پھر بات نکلتی ہے دوسری، کہ جو دوسرا نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب ایک عرصے سے ایک محاذ پہ لگے ہوئے، وہ ایک خاص لابی ہے جس کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ ایک خاص نام ہے جس نام کو لے کے مستقل اپنی جد و جہد میں لگے ہوئے ہیں۔ جب ان کا دھرنا ہوا اور دھرنا ختم ہوا تو اس کے بعد بھی انہوں نے یہی کہا کہ دیرینہ مقاصد کو نقصان پہنچا ہے اس ایک دھرنے سے، کہ ایک عرصے سے جس کام پہ محنت کی جا رہی تھی اس محنت کو تہس نہس کر کے رکھ دیا اس دھرنے نے۔ حالانکہ میری اور آپ کی نگاہ میں اس دھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب میں ایک بات کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں کہ میرا خود کا سیاسی کسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ایک عام آدمی ہوں، بلکہ عام انتخابات میں میرا ووٹ تو پی ٹی آئی کو گیا تھا۔ تو اس لیے کوئی یہ نہ سوچے کہ ایک جمعیت علماء اسلام کا بندہ بیٹھ کے بات کر رہا ہے، بلکہ ایک عام پاکستانی بیٹھ کے بات کر رہا ہے، جو اس نے سمجھا وہ بتا رہا ہے۔ تو اب بات کیا چل رہی تھی ہماری کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جب یہ سارے معاملات کیے اور یہ سب کچھ کرتے آ رہے ہیں، اب اگر کوئی کھڑا ہو کے تیسرا آدمی باہر سے یہ کہتا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرو، کیونکہ اس وقت پوری دنیا میں ایک ماحول بنا ہوا ہے، اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، جی فلاں ملک نے کر لیا، جی فلاں ملک نے کر لیا، اور جی آج فلاں وکٹ گر گئی، پوری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں نا۔ تو اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی ان تمام تر باتوں اور کوششوں کے بعد کوئی بھی خارجی بندہ یا کسی مخصوص جماعت کا بندہ اگر اسرائیل کی حمایت میں بات کرے، اور کوئی بھی صاحب اقتدار اگر اس کے حق میں کھڑا ہو، تو پورا پاکستان اس پہ تھو تھو کرے گا اور مولانا اپنے مشن میں کامیاب شمار ہوگا۔ لیکن اب اگر اس بندے کا تعلق خود جمعیت علماء اسلام سے نکال دیا جائے، اور جمعیت علماء اسلام کے اپنے کسی بندے کو نکال کے اس موضوع پہ پورے پاکستان کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا جائے، اور جو بندہ یہ سارے کام اور کوششوں کے پیچھے لگا ہوا ہے، پوری دنیا کے اندر ایک بندہ ہوا اور آواز بنا رہا ہے کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا، بھائی اسرائیل ظالم ہے، فلسطین مظلوم ہے، ہم ظالموں کا ساتھ نہیں دیں گے، ہم مظلوموں کا ساتھ دیں گے، ہم ظالموں کی طاقت کو نہیں دیکھیں گے، ہم مظلوموں کے ساتھ اللہ کی مدد کو دیکھیں گے۔ تو ایک بندہ اگر کھڑا ہو کے یہ محنت کر رہا ہے کہ ہمیں مظلوم کا ساتھ دینا ہے، اس کے حق میں کھڑا ہونا ہے، تو اس کے خلاف بات کرنے کے لیے اگر اسی کی جماعت میں سے کسی بندے کو نکال لیا جائے اور اسی کی جماعت کا بندہ اگر بات کرے گا
تو بات میں اثر ہوگا، لوگ سوچنے میں مجبور ہو جائیں گے اور لوگ اس بات پہ غور کریں گے کہ یار ٹھیک ہے، یہ اچھا اللہ والا بندہ تو ہے، لیکن بات تو یہ بھی ایک ہے اور یہ بھی بات کرنے والا کوئی عالم دین ہے، پہلی بات۔ اور جو بندہ اچھا اللہ والا شمار ہو رہا ہے، اگر یہ نکلنے والا اس کی ذات کو مجروح کر دے تو نتائج اور زیادہ سنگین ہو جائیں گے۔ تو بظاہر اس پوری بات سے جو سینیریو سمجھ میں آ رہا ہے اور جو ایک بات ہمارے اور آپ کے ذہن میں جانی چاہیے وہ یہ ہے کہ چونکہ مولانا کے مشن کو باہر سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا تو اندر ہی سے لوگوں کو پیدا کیا گیا، مولانا کے اپنے ساتھیوں میں غداروں کو تلاش کیا گیا اور ان غداروں کی ایک جماعت بنا کے اب مولانا کے خلاف کھڑی کر دی گئی ہے۔ یہ پورا سینیریو آج کل ہم لوگ ایک ڈرامے کے اندر دیکھ ہی رہے ہیں، جو کہانیاں سننے میں آتی ہیں، جو باتیں سامنے آتی ہیں، وہ اس وقت پاکستان کے بہت سارے جوانوں نے دیکھ رکھی ہیں۔ میں کسی کو کسی سے تشبیہ نہیں دے رہا ہوں، صرف یہ بتا رہا ہوں کہ تاریخ ہر زمانے میں خود کو دہراتی ہے، اور اس لیے ہوش کے ناخن لو، آنکھیں کھولو اور یہ دیکھو کہ کون ظالم کی مدد کی بات کر رہا ہے، کون مظلوم کی مدد کی بات کر رہا ہے۔ دیکھو، جو بندہ بات کرنے کا اہل ہے وہ بات ہی کر سکتا ہے، وہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتا۔ ہتھیار اٹھانا ان کا کام ہے جو ہتھیار اٹھانے والے ہیں، وہ ہتھیار اٹھانے والوں کو بھی تیار کر رہے ہیں۔ تو اب اس ساری بات کا خلاصہ اور لب لباب کیا نکلا؟ جو ہماری سمجھ میں آیا کہ ایسے نازک ماحول میں، ایسی نازک صورتحال میں کہ جس وقت مولانا اپنے محاذ پہ ہو، اندر کے کسی آدمی کو دیرینہ خلفشار کو اٹھا کے اس سے پروپیگنڈا بنا کے مولانا کی ذات کو، مولانا کے مشن کو، مولانا کے ساکھ کو نقصان پہنچانا، اور وہ بیسک ایجنڈا کہ جو مولانا اپنے مخالفین کے خلاف لے کے کھڑا ہوا ہے اور جس کی وجہ سے مولانا آج پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہے، اس بیسک ایجنڈے کو نقصان پہنچانے کی کوشش اور فکر کرنا، جو کہ پاکستان کے نظریات، قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کے نظریات اور خود جمعیت علماء اسلام کے نظریات کے خلاف ہے، تو انسان اگر باشعور ہو تو فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون کتنا حق پہ ہے، کون کتنا پانی میں ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عقل اور شعور دے اور ہمیں حق کا ساتھ دینے والا بنائے، سوچ اور فکر کر کے فیصلہ کرنے والا بنائے، اور ہماری رہنمائی فرمائے حق کی طرف، ہمیں ظالموں کے خلاف کھڑا ہونے والا اور مظلوموں کا ساتھ دینے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔